میں 2017 میں رشیا سے واپس آیا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے. میں ایک لمبی قطار میں لگ گیا کہ میری میڈیکل آفیسر کی جاب لگے گی تاکہ میں اپنا میرٹ بنا پاؤں. جب میرا ایگزام پاس ہوتا ہے FCPS کا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا تو میرٹ ہی نہیں بن سکتا پاکستان میں, اور میں نے یہ جو جتنی تگ و دو کی ہے, ملینز آف ملین روپیز اپنے اوپر میرے والدین نے انویسٹ کیے ہیں, وہ تو بالکل ضائع ہونے لگے ہیں. ایکچولی یہ 2023 سے پہلے تو کسی کو بتایا ہی نہیں گیا تھا. نہیں, اگر کوئی چھوٹے یونیورسٹی یا چھوٹے انسٹیٹیوٹ میں کوئی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بندہ یا ٹاپر نکل آتا ہے تو وہ اس پالیسی کے مطابق بالکل ویسٹ ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہو رہی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو ڈاکٹر بن رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, گورنمنٹ سیکٹر سے یا باہر کے سیکٹر سے, وہ راؤنڈ اباؤٹ 9000 ڈاکٹر ہے جو ایک سال میں آتا ہے. اب آپ نے ان کے لیے اسپیشلائزیشن کی جو سیٹس ہیں وہ ٹوٹل 2500 رکھی ہوئی ہیں, تو وہ جو باقی 6500 بندہ ہے اس نے کدھر جانا ہے؟ اب میڈیکل آفیسر ریفر تو کر سکتا ہے لیکن وہ علاج نہیں کر سکتا. کیا آپ یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کم ہونے کی جو وجہ ہے؟ گورنمنٹ فورن اور پرائیویٹ گریجویٹ کو آپس میں لڑوا کے سیٹوں کے لیے آپ سیٹیں نہ بڑھائیں. ہمارے یہاں پالیسی راتوں رات چینج ہوتی ہے. سر ایسا کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیا چینجنگ کرنی چاہیے جس سے جو باہر کے آنے والے پاکستان میں ڈاکٹر ہے وہ بھی خوشی خوشی یہاں پر جاب کر سکے؟ السلام علیکم جی, ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین, آج میرے ساتھ ڈاکٹر زہیب صاحب موجود ہے. ناظرین, آج ڈاکٹرز کا ایک ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, بہت زیادہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, مگر کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, مگر انہی میں سے کچھ لوگ جو پاکستان میں آ کر اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلیم سے, ہم اپنے تجربات سے ملک پاکستان کو فائدہ پہنچا سکے, تو ان کو یہاں پر بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں, بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہی میں سے ناظرین ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے, ڈاکٹر زہیب صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بل پاس ہوتا ہے جس میں نمبرز کا بہت زیادہ ایشو بنایا جاتا ہے. ناظرین, کیا مقصد ہے ان نمبرز کا اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر زہیب صاحب سے جانتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں. بہترین ہو گیا, اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا آپ کب پاکستان سے باہر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ میں 2017 میں رشیا سے واپس آیا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے. تو اس کے بعد جو مجھے مین ہرڈل سب سے پہلے فیس کرنا پڑی وہ PMDC کی طرف سے تھی, جو کہ ابھی بھی ہے کہ ہمارا ایگزام ہوتا ہے ایک نیب, اس کے 2 سے 3 سال لیتے ہیں وہ ایک ایگزام کو ہمیں پاس کروانے میں. تو سب سے پہلے تو میرے 3 سال ادھر ہی ویسٹ کر دیے گئے, 2 سال ادھر ویسٹ کر دیے گئے. 2019 میں 18 میں نے اپنی ہاؤس جاب سٹارٹ کی. جب میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی تو مجھے لگا کہ چلیں ان پیڈ ہاؤس جاب ہے, میں یہ کر لیتا ہوں, اس کے بعد شاید فیوچر اچھا ہو جائے گا, میرے ادھر پرسو کروں گا. تو جب میں نے ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میں ایک لمبی قطار میں لگ گیا کہ میری میڈیکل آفیسر کی جاب لگے گی تاکہ میں اپنا میرٹ بنا پاؤں, اور اپنا فیوچر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی لائن پہ, میرا آرتھوپیڈک سرجن, یورالوجسٹ یا سرجری میں پرسو کرنے کا دل تھا. تو جب میں وہ سارا معاملات کیے, جب میرا ایگزام پاس ہوتا ہے FCPS کا, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا تو میرٹ ہی نہیں بن سکتا پاکستان میں, اور میں نے یہ جو جتنی تگ و دو کی ہے, اتنا ملینز آف ملین روپیز اپنے اوپر میرے والدین نے انویسٹ کیے ہیں, وہ تو بالکل ضائع ہونے لگے ہیں. تو اس کے لیے ایک ہماری پالیسی ہوتی ہے, جب ہم FCPS کا ایگزام کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک پالیسی ہوتی ہے جس کو نمبر کے بیس پہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا. اس پالیسی میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم چائنا, رشیا یا کسی بھی آؤٹ آف کنٹری, ایون کہ جو گورنمنٹ کے بھیجے ہوئے ڈاکٹرز یہاں سے اسکالرشپس پہ بنگلہ دیش اور کیوبا کے ہوتے ہیں, ان کو بھی اس میرٹ پالیسی میں ڈال دیا گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہمارا ڈفرینس کر دیا تھا 15 مارکس کا, جس میں جو مین ڈفرینس انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ آپ کا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ادھر نہیں ہے, آپ پیرنٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ نے ہاؤس جاب نہیں کی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کرنی ضروری ہوتی ہے, اگر آپ وہاں سے کسی باہر کے ملک سے آپ MBBS کرتے ہیں, وہاں سے آپ ڈگری لیتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ وہاں سے ہاؤس جاب کریں گے, تو وہ والا میرٹ اور یہ والے میرٹ میں کیا مطلب کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے باہر کے ملک کے نمبرز کو؟ ایکچولی یہ 2023 سے پہلے تو کسی کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ نے ہاؤس جاب وہاں سے کر کے آنی ہے تو ہم آپ کو 5 نمبر دیں گے. اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم وہاں سے ہاؤس جاب کر کے آتے بھی ہیں تو ہماری یہاں پہ ہاؤس جاب ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. اور اگر ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو مارکس نہیں دیں گے. اسی جو 2023 کی پالیسی انہوں نے ریوائز کی ہے, اس میں انہوں نے یونیورسٹیز کے نمبر ڈالے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے پوزیشن ہولڈرز ہیں ہم ان کو مارکس دیں گے. اب اس میں ہماری جو ایون پاکستان کے ان کے آس پاس بھی نہیں جاتی یونیورسٹیز, بچے بہت لائک ہیں ماشاءاللہ, گورنمنٹ گریجویٹس بہت اچھے ہیں, ہمارے ٹیچرز ادھر بہت اچھے ہیں, لیکن ان کو 1 مارک بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا رہا. ٹوٹل 3 یونیورسٹیز انکلوڈ کی گئی ہیں, جس میں کنگ ایڈورڈ ہے, UHS ہے, اور شاید یہ گنگا رام کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہے فاطمہ یونیورسٹی. باقی ایون RMU کے کوئی مارکس نہیں ہیں, جو راولپنڈی میڈیکل ہے, فیصل آباد یونیورسٹی کے کوئی مارکس نہیں ایڈ کیے گئے پوزیشنز کے, کہ صرف جو کنگ ایڈورڈ کا پڑھا ہوا بچہ ہے وہ صرف کنگ ایڈورڈ میں ہی
اپنی ٹریننگ لینے پہ مجبور ہو گیا. نہیں اگر کوئی چھوٹے یونیورسٹی یا چھوٹے انسٹیٹیوٹ میں کوئی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بندہ یا ٹاپر نکل آتا ہے تو پھر کیا اس کا جو سا ٹاپ ہوگا یا جتنا بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ سب ویسٹ ہے, وہ اس پالیسی کے مطابق بالکل ویسٹ ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں اس چیز کو نا فوراً سب کو کنڈیم کرنا چاہیے, گورنمنٹ گریجویٹس کو بھی, پرائیویٹ گریجویٹس کو بھی, لوکل گریجویٹس کو بھی. بہتر ہو گیا. اچھا زہیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ لوگ یہ کیس کہہ رہے ہیں جو بل پاس ہوا ہے, جو رپیٹ ہوا ہے 2023 میں, یہ چند دن پہلے ہی جو پاس ہوا ہے, سر یہ بتائیے گا کہ ہر چیز کا انیشیٹو ہوتا ہے جو لیتے ہیں, انیشیل سٹارٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ موقف بھی رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے آپ نے بھی کچھ وکیل کروائے ہوں گے جو آپ کا کیس فائٹ کر رہے ہیں, مگر گورنمنٹ کی جانب سے بھی کچھ ایسے وکیل ہوں گے جو آپ کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوئی دلیل دیتے ہوں گے. سر ان کے مطابق, ان کی دلیل کے مطابق ایسی کون سی بات واضح ہوتی ہے جس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ یار یہ بل پاس ہم نے کیا جس میں نمبر کا ڈفرینس کیا ہوا ہے؟ اس میں بیسیکلی جو میں کنسیڈر کرتا ہوں یا میرے جتنے بھی ٹیم ہے یا ہم کولیگ کنسیڈر کرتے ہیں, ایون گورنمنٹ گریجویٹ بھی اس کو انڈورس کریں گے, اس میں مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ٹوٹل 2500 سیٹیں ہیں 2500 جو ایک سال میں ہوتی ہیں. 1500 وہ دیتے ہیں جنوری کی انڈکشن میں, 1000 کے قریب سیٹ آ جاتی ہے, وہ آتی ہے جولائی کی انڈکشن میں. اب اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو ڈاکٹر بن رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, گورنمنٹ سیکٹر سے یا باہر کے سیکٹر سے, وہ راؤنڈ اباؤٹ 9000 ڈاکٹر ہے جو ایک سال میں آتا ہے. اب آپ نے ان کے لیے اسپیشلائزیشن کی جو سیٹس ہیں وہ ٹوٹل 2500 رکھی ہوئی ہیں, تو وہ جو باقی 6500 بندہ ہے اس نے کدھر جانا ہے؟ اب ہمارے بڑے شاید اس بات کو سمجھے نہ سمجھیں, لیکن میرے خیال میں ان کو یہ جو 2500 سیٹیں ہیں یہ 5000 کرنی چاہیے منیمم. اور جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں جن میں یہ فیکلٹیز نہیں ہیں, فار ایگزامپل سرگودا کی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ, وہاں پہ ڈرماٹالوجی میں ٹریننگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ کارڈیالوجی کی FCPS میں ٹریننگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ ریڈیو کی FCPS کی ٹریننگ نہیں ہو رہی. اسی طرح وہاں پہ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ نہ مریض کا علاج ہو رہا ہے اور وہ پیشنٹ سارا ریفر ہو کے لاہور آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہے نہ تو اس کو وہ سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں جس میں اس کو نیفرولوجی نہیں پڑھائی جا رہی, سائیکیٹری نہیں پڑھائی جا رہی, پیڈ سرجری ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو میری حکومت وقت سے, اپنے ڈپارٹمنٹ سے, اپنے معزز VC صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹس پورے کریں, ان میں فیکلٹی ہائر کریں, اور جو ہم آپ کے بچے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹس دیں تاکہ آپ کی کویکری بھی ختم ہو, ہماری اسپیشلائزیشن کمپلیٹ ہو اور ہم آگے اپنی قوم کی خدمت کر سکیں. بہتر ہو گیا. سر یہ بتائیے گا, یہ تو بڑا سراہتے ہیں کہ یار باہر کے جو سے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ قابل ہیں, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے بھی ڈاکٹرز بہت زیادہ قابل ہیں, مگر تعداد بہت زیادہ کم ہے. کہ آپ یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کم ہونے کی جو وجہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو CIP ہے بیسیکلی اب میڈیکل آفیسر سے دکھانے والا زمانہ چلا گیا ہے. اب میڈیکل آفیسر ریفر تو کر سکتا ہے لیکن وہ علاج نہیں کر سکتا, لیکن FCPS جو فیلوشپ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہیں یا MD MS کینگ ایڈورڈ کی ایک UHS کے انڈر ڈگری آتی ہے, اگر تو اس کو ہم پرسو کرتے ہیں تو ہم اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. بہتر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نمبرنگ کی بات کر رہے ہیں, جو نمبرز آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور جو بھی آپ پلس مائنس کر رہے ہیں, اگر ہم ٹوٹل دیکھا جائے تو 100 میں سے ہی مارکس آتے ہیں, اور وہ کس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں؟ پہلے 100 تھے, ابھی 95 ہو گئے ہیں. اچھا, 100 میں سے ایسے ہوتے ہیں میٹرک, FSC, ان کے 5-5 مارکس. مگر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میٹرک FA میں بھی کوئی ایشو نہیں. میں بینگ اے فورن گریجویٹ میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کو ایج ملنا چاہیے کنگشپ کا, اور ان کو ہمیشہ میرٹ میں اوپر رکھنا جانا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں آپس میں لڑوا کے گورنمنٹ فورن اور پرائیویٹ گریجویٹ کو آپس میں لڑوا کے سیٹوں کے لیے آپ سیٹیں نہ بنائیں. بہتر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ یہاں کی کچھ پالیسیز کے مطابق بات کریں تو جو یونیورسٹیز کا ٹاپر ہوتا ہے اس کو بھی ذرا پریورٹی دی جاتی ہے, نمبر دی جاتی ہے, مگر جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ تو پاکستان کی یونیورسٹی سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جیسا کہ آپ کا پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے امپلیمنٹیشن کے طور پر, کیونکہ آپ نے یہاں پر اسٹڈی نہیں کی, آپ نے باہر سے اسٹڈی کی ہے, تو وہ نمبر بھی آپ کے یہ. اس کے بعد ہاؤس جاب آپ نے باہر کی ہے, تو جو چلے آپ کی بات بھی نہیں کرتے, جو بھی ڈاکٹر حضرات جو باہر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو باہر سے ہاؤس جاب کرتے ہیں بٹ پاکستان میں ہاؤس جاب نہیں وہ کرتے, نہیں امپلیمنٹ کرتے, تو وہ بھی مارکس چلے جاتے ہیں. اور اوبویسلی آپ نے یہاں میٹرک بھی باہر سے کیا ہوگا, FSC بھی باہر سے کی ہوگی, یا کچھ بھی آپ نے اسٹڈی باہر سے کی ہے, وہ بھی مارکس آپ. یہ صرف میرا ایشو نہیں ہے, نہیں تمام ڈاکٹر حضرات, یہ گورنمنٹ گریجویٹ کا بھی ایشو ہے. اچھا, یہ پرائیویٹ گریجویٹ کا بھی ایشو ہے, یہ فورن گریجویٹ کا بھی ایشو ہے, کیونکہ انہوں نے ٹوٹل 3 یونیورسٹیز انکلوڈ کی ہیں جن کی پوزیشن یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ نہ آنا, ڈپریشن میں چلے جانا, ڈاکٹرز کی زندگی میں ہرڈلز آنا ہے, اس کے باوجود بھی وہ اپلائی بھی کرتے ہیں بٹ ان کا کسی بھی ہاسپٹل میں میرٹ نہیں بنتا, تو وہ پھر چھوٹے موٹے کلینک بنا کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. کیا یہ وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل, اس میں 6-7 وجوہات آتی ہیں. ایک, ان ڈاکٹرز کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں میں
انفرٹیلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے, ڈپریشن کا مسئلہ آ رہا ہے, ان کے والدین بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ان کا بچہ ایک ڈاکٹر بنا ہے, اب 3 سال ہو گئے ہیں, تو اس کو آپ جاب ہی نہیں دے رہے جس پہ اس نے اپنا میرٹ بنانا ہے. کرے بہتر ہو گیا. زہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے جو باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو ڈاکٹرز پاکستان میں آتے ہیں, میرٹ ان کا نہیں بن پاتا, مارکس نہیں ان کے مل پاتے, کیا پاکستان سے جو لوگ باہر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وہاں پر ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں, اپنا ہاسپٹلز میں جاب کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی اس قسم کی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ان کو ایک پالیسی کا آلریڈی بتا دیا گیا ہے, ادھر پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے, وہ 3 سال پہلے اناؤنس ہو جاتی ہے, 3 سال بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں پالیسی راتوں رات چینج ہوتی ہے. یہ 19 مئی کو پالیسی آئی ہے, 20-21 مئی کو انہوں نے پورٹل اوپن کر دیا تو آپ چیلنج کہ کوئی بندہ شور بھی نہ ڈال سکے, کوئی اس پہ چیلنج بھی نہ کر سکے, کوئی اپنی گریوینس نہ دے سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس پالیسی کو چینج کروانا چاہیے, اور جتنی زیادہ سے زیادہ انڈکشن کے لیے سیٹیں اناؤنس کروانی چاہیے. بہتر ہو گیا. تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ڈاکٹروں کو کمپنسیٹ کریں, ان کی سیٹیں بڑھائیں, اور یہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اس ایشو کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کروایا ہے, اور میرے خیال میں ایک بڑا پازیٹیو میسج بھی جائے گا سب. بالکل صحیح. جی تو ناظرین, ڈاکٹر زہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر ہے, ظاہر لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہا ہوگا, مگر ان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہے اس سے بھی آگاہی لینی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ناظرین یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کیونکہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں, تمام لوگ اس چیز سے باخبر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ڈاکٹرز کی تعداد بہت زیادہ کم ہے, اور میرٹ بننا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار علاج کروانے کے لیے باہر جانا چاہیے, باہر جانا چاہیے. جب باہر سے ڈاکٹر پاکستان میں آنے ہیں تو کم سے کم ان کو فیسیلیٹیٹ تو کیا جائے نا. اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو جو پاکستان کے مریض جو اتنا پیسہ لگا کر باہر جا رہے ہیں, وہی پیسہ جو ان سے آپ پاکستان میں لگائے, کیوں نہ باہر سے ڈاکٹرز کو پاکستان میں لے آتے ہیں. اور یہ جو ان سے یہ ریکویسٹ ہے, خدا را آپ ضرور اس پہ نظر ثانی کیجیے گا. ہمارے ادارے, ہماری گورنمنٹ جو سی ہے, اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, آپ بھی اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, اور کامنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.